الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم ومن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمین. پہلے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. کھڑے ہونے سے اشارہ نماز کی طرف بھی ہے. ہم اصل میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نماز میں، اور اس نماز میں ہمیں خدا کا خوف ہونا چاہیے اور جنت کی خواہش ہونی چاہیے. اگر انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا رہا ہے نمازوں میں، اس کو پھر اس دن کے کھڑے ہونے کا خوف آتا رہے گا کہ جس طرح ابھی میں غیب میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں، خشی الرحمن بالغیب، ایک دن آئے گا کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے ہوگا اور مجھے کھڑا ہونا پڑے گا. اور اگر اس کو اس کی فکر رہے گی تو پھر اس دنیا میں فکر کا مطلب ہوگا کہ اگلی دنیا میں کوئی فکر نہیں ہوگی. دوسری بات یہاں پر جو بڑی خوبصورت ہے، اب جنت کے دروازے کھل چکے ہیں اور اب آپ اندر جا رہے ہیں. اب ہمیں سین اندر لے جایا جا رہا ہے. اور یہاں پر جو کہا ہے نا کہ تمہیں 2 جنتیں دوں گا، اور جب 2 جنتوں کا وعدہ دیا، اللہ تعالیٰ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہے اور اس کو اناؤنس کیا جا رہا ہے تجھے تو 2 جنتیں ملنے والی ہیں، جاؤ. پھر کہا جائے گا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بالکل نیا مزاج ہے اب اس آیت کا. اب تم دونوں، میننگ جو جنوں کے مسلمان ہیں، جو انسانوں کے مسلمان ہیں، ان سے کہا جائے گا اب تم کون سی نعمتیں جھٹلاؤ گے. یعنی تم بھی پوری نعمتوں کو نہیں مان سکے تھے. تم ساری زندگی شکر میں بھی گزار لو، تمہیں پھر بھی پوری نعمتوں کا احساس نہیں ہوگا. اب دیکھو تم کون کون سی نعمتوں کا تمہیں احساس ہوگا، کیا کیا تمہارے ساتھ کیا، کون کون سے گناہوں کو معاف کیا ہے، کون سی غلطیوں کو اور کوتاہیوں کو بالکل مٹا کے رکھ دیا ہے، اور کتنا عظیم الشان تمہیں آگے سے اجر دیا ہے. 2 جنتیں. انسان کو اندازہ ہو جائے گا وہ اس کا بالکل سرے سے مستحق ہی نہیں تھا. میں تو شکر گزار تھا ہی نہیں اس مقابلے میں جو مجھے ملا ہے. اس کو سمجھ لیجئے کہ یہاں تکذیب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، قدرتوں کی جو ایک اپریشیشن آئے گی اس دن. دیکھیے میں کسی سے کہتا ہوں کہ یہاں پہ کھدائی شروع کر دو، میں پیسے دوں گا. یہاں 2 فٹ کھدائی سوراخ بنا دو زمین میں، بیک یارڈ میں یا مٹی میں بنا دو، یہ لو شول، شروع ہو جا. اب وہ جب کھدائی کرے گا اس کو کیا اندازہ ہوگا کہ میں آدھے گھنٹے میں مکمل کر لوں گا. چلو $20 دے دے گا، 30 دے دے گا، 40 دے دے گا، کتنے دے دے گا. اب وہ ختم کرتا ہے میں اس کو $1 ملین دیتا ہوں. پاگل نہیں ہو جائے گا خوشی سے؟ اتنا سا میں نے کام کیا، یہ مل رہا ہے مجھے. اگر اسے پہلے پتا ہوتا تو وہ کس محنت سے اور کس خوشی سے وہ کام کر رہا ہوتا. اب مجھے یہ بتائیں، اگر میں کسی سے کہوں 10 فٹ کا سوراخ یہاں پر لگاؤ، کام میں لگ جاؤ، یہ جب کر لو گے نا نیچے، میں تمہیں $1 دوں گا. اس نے کیا کام کرنا ہے؟ یا تو کرنا ہی نہیں ہے، کرے گا تو بہت سستی سے کرے گا. مجھے کیا ملنا ہے اس کے بعد، دھوپ میں مرنے کے بعد. اسی سے میں کہوں تو $2 ملین ملنے، یہ کر لو کام. وہ دن رات نہ اس کو بھوک لگنی ہے نہ پیاس لگنی ہے، ساری فون بند ہوگا اس کا، ایئرپلین موڈ پہ، اس نے کھدائی کرنی ہے اور باقی سب ختم. کیوں؟ اتنا بڑا تحفہ ملنے والا ہے، اتنا بڑا اجر ملنے والا، اتنے سے کام کا اتنا بڑا، پھر تو باقی سب لحاظ ہی نہیں رہتا انسان کو. اس بات کو سمجھ لیں، جس نے جنت کا وعدہ سمجھ لیا نا، اس کو ایک بات سمجھ میں آ جائے گی، اتنے سے کام کرنے کو کہا ہے، اتنا بڑا تحفہ دیا آگے جا کے، اتنا بڑا اجر دیا ہے. ہمیں ہوتا یہ ہے، ہمیں اس اجر کے سائز کا اندازہ نہیں ہے. کیونکہ ہمیں اس کے سائز کا اندازہ نہیں ہے اور اس میں کانفیڈنس نہیں ہے، وہ ہماری محنت بھی سست پڑ جاتی ہے. اگر واقعی اندازہ ہوتا نا، سستی نہ پڑتی. کس چیز کی طرف جا رہا ہے انسان، کون سے تحفے کی طرف بھاگ رہا ہے، کون سے وعدے کی طرف بھاگ رہا ہے. یہ سب ایمانیات کی باتیں ہیں. جتنا آپ کے دل میں اللہ کے وعدے کا اعتماد ہوگا، اتنا ہی آپ کے اعمال میں فرق آنا شروع ہو جائے گا. آپ کے انتھوزیازم میں، آپ کی انرجی میں فرق آ جائے گا. نماز بدل جائے گی، آپ کی قرآن کی قرات بدل جائے گی، آپ کے اخلاق، بات کرنے کا طریقہ، صبر، سب آسان ہو جائے گا. ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی. جو چیز پہلے لگتی تھی میں کبھی کر ہی نہیں سکتی، وہ ایک دم سے انسان تیار ہو گیا کہ میں کر رہا ہوں. آپ اندازہ کریں، ابھی مجھے جنت نہیں ملی، آپ کو جنت نہیں ملی. میں مثال دے رہا ہوں آپ کو کوئی خط دیتا ہے، پتہ نہیں کوئی انکل تھا آپ کو پتہ نہیں تھا کوئی انکل ہے آپ کا، وہاں سے لیٹر آ گیا اٹرنی کا کہ اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس نے اپنی انہیریٹنس میں، اپنی ول میں، اس نے اکیلے آپ کو اس نے اپنا ایئر بنایا ہے،
اور یہ مینشن ہے اور یہ پراپرٹی ہے نیو یارک سٹی میں اور یہ بلڈنگ ہے اس کا کرایہ ہے اور یہ ایسٹس ہیں، یہ سائننگ پیپرز ہوں گے 30 دن کے بعد، ڈیٹ دے دی آپ کو، اس دن کے بعد آپ ملینئر ہیں۔ ابھی آپ کرائے کے ایک اسٹوڈیو میں 3 روم میٹس کے ساتھ رہ رہے ہیں، ابھی آپ ٹیکسی چلا رہے ہیں، ابھی آپ 3 دن پرانا پیزا کھا رہے ہیں، وہی حالات، آپ کے حالات ابھی 30 دن تک نہیں بدلنے، لیکن وہ 30 دن جو خوشی میں گزریں گے نا، روز وہ بندہ نکال کے کس چیز کو دیکھے گا؟ وہ خط کو، وہ تصویروں کو۔ 25 دن رہ گئے، اور وہ جو پہلے پیزا کھا کے روتا تھا نا کہ یہ کیا بکواس کھا رہا ہوں، دل ہی نہیں چاہ رہا، وہ اس کی زندگی میں کوئی چیز نہیں بدلی سوائے ایک وعدے کے، کچھ نہیں بدلا سوائے ایک وعدے کے، لیکن اتنا خوش کبھی آپ نے دیکھا ہی نہیں ہوگا۔ نہ اس کو گرمی کی شکایت، نہ کھانے کی شکایت، نہ مزدوری کی شکایت، نہ بھوک کی شکایت، نہ بیماری کی، کوئی شکایت نہیں۔ اور کوئی اس کو گالیاں دے دے، دھکا مار دے، زیادتی کر لے، کر لو جو کرنا ہے، کیا ہے، مجھے تو جو ملنے والا تمہیں نہیں پتا، جو مجھے پتا ہے نا وہ دیکھنا ذرا اس کے دماغ میں ہے، اب تو اس کو کوئی فکر ہے ہی نہیں۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اس پر اگر ایمان پکا ہو جائے نا تو دنیا کی مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ یہ کیا چیز ہے اس کے مقابلے میں؟ جو مجھے ملنے والا ہے اس کے مقابلے میں یہ تو بہت چھوٹی سی قیمت ہے، یہ مصیبت تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو میں کبھی بھی سننے کو تیار ہو جاؤں، وعدہ جو کیا ہوا ہے۔ یہ ایمان کا تحفہ کسی کو مل جائے نا، اداسی زندگی سے ختم ہو جاتی ہے، ڈپریشن ختم ہو جاتی ہے، امید صحیح جگہ پر لگ جاتی ہے، لوگوں سے امید ختم ہو جاتی ہے، پیسوں سے امید ختم ہو جاتی ہے، کام سے امید ختم ہو جائے، وہ چیزوں بری غلط چیزوں میں ہم امید ڈال دیتے نا پوری، ٹھیک ہے وہ چیزیں اپنی جگہ بھی ایک نعمت ہیں، لیکن اس میں پورا انسان جب پورا اپنے آپ کو گرا دیتا ہے نا کہ اس کے بغیر تو میں خوش ہو ہی نہیں سکتا، وہ نہیں رہتا، پھر وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔